السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز آج کا جو لیسن ہے وہ ہے لا آف اٹریکشن فار بگنرز کا لیسن نمبر 2. اسٹاپ بیفور یو چینج یور لمیٹنگ بلیفس، ڈو دس. امید کرتی ہوں جو لوگ پہلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں وہ اپنے سیلف کانسیپٹ پر ضرور کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے آسان طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اگر آپ نے سکسیزفلی اس پر کام کر لیا تو آپ کی آدھی سے زیادہ جو لائف ہے جو کہ مشکلات کا شکار ہے وہ ویسے ہی آسان ہو جائے گی. تو جڑے رہیے گا اور موٹیویٹڈ رہیے گا. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیسن سٹارٹ کروں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، کہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے. انسٹاگرام کا لنک دے رہی ہوں ڈسکرپشن میں. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی کچھ پوچھنا ہو آپ تو مجھ سے وہاں پہ فالو کر کے DM کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گی. آپ نے بہت ساری لا آف اٹریکشن کی ویڈیوز میں سنا تو ہوگا اور کتابوں میں بھی شاید پڑھا ہوگا کہ زندگی کو آسان اور کامیاب بنانے کے لیے لا آف اٹریکشن کو اپنی فیور میں یوز کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے لمیٹنگ بلیفز پر کام کرنا ہوتا ہے. لمیٹنگ بلیف کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے وہ بلیفز جو کہ بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس اور اس کے بعد معاشرے سے ہمیں ملتے ہیں، ہماری سوسائٹی سے جو ہمیں ملتے ہیں. ویسے ہی ہمارے بلیفز ہوں گے جیسا ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ہوگا. اب وہ آپ کی قسمت کے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے آئندہ کی وہ انہیں کے مطابق گزرنے والی ہوتی ہے. تو پھر لا آف اٹریکشن کوچز اور کانٹینٹ کریٹرز کے مطابق اور کتابوں کے مطابق ہمیں ان کو بدلنا ہوتا ہے اور بدل کر اپنی ری پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے. ہمیں ان کو پازیٹیو بلیفز میں بدلنا ہوتا ہے اگر یہ نیگیٹو ہوں تو. جن کو بدلنے کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹیکنیکس کرتے ہیں، جن میں افرمیشنز ہو گئی، جرنلنگ ہو گئی، اسکرپٹنگ ہو گئی، ویژولائزیشن ہو گئی. مگر اس سے پہلے جو سٹیپ ہے، اس سے پہلے کا جو سٹیپ ہے وہ بگنر سٹیپ ہوتا ہے. وہ کوئی نہیں بتاتا. آپ نے نوٹس تو کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنے گھروں کو نئے سرے سے فرنش کرنے لگے ہوتے ہیں، نیا فرنیچر ڈالتے ہیں، تو پہلے پرانا ہٹاتے ہیں اور اس پرانے سامان کے نیچے جو کچرا ہوتا ہے اس کو بھی صاف کرتے ہیں. اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ سامان تو بدل لیا مگر نیچے کا کچرا چھوڑ دیا. آج اسی کچرے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو کہ ہمیں اپنی ری پروگرامنگ کے لیے ہٹانا ہوتا ہے. اگر ہم نے برین کا یہ کچرا نہیں ہٹایا تو اس کی مثال اسی گھر جیسی ہوگی کہ جس کا نیا فرنیچر بدل دیا جاتا ہے لیکن گھر کا کچرا صاف کیے بغیر. ایسے آپ کا برین بھی مکمل خوبصورت اور صاف ستھرے گھر کی طرح مکمل نہیں بن پائے گا. اور وہ کچرا جسے گھر کو آلودہ جو رکھے گا، سیم ایسے ہی مائنڈ کا کچرا آپ کو بدلنے نہیں دے گا. اور بے شک آپ اپنے لمیٹنگ بلیفز کو چینج کرنے کے لیے جتنی مرضی کوشش بھی کر لیں، مگر آپ کا مائنڈ اس کچرے کی وجہ سے آلودہ ہی رہے گا اور آپ کی مینیفیسٹیشنز کو بھی افیکٹ کرے گا، بلکہ موسٹلی خراب کرے گا. تو وہ کچرا کیا ہے گائز؟ کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے گیس کر لیا ہے تو کامنٹ ضرور کیجیے گا. نہیں کر پائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ ہے آپ کی نیگیٹیوٹی. جیسے دوسروں کو جج کرنا، برا بھلا کہنا، حسد، غیبت، بدگمانی. تو جب تک اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے پازیٹیوٹی کے لیے تیار نہیں کریں گے تب تک آپ لمیٹنگ بلیفز پر چاہ کر بھی کام نہیں کر پائیں گے. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سیلف کانسیپٹ پر کام کرنا. تو جیسے اسلام ہمیں ان برائیوں، اخلاقی برائیوں سے بچنے کا درس اسی لیے دیتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے سب کانشیس مائنڈ کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں. آپ کے لمیٹنگ بلیفز پر کام جو ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کو جج کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ بیڈ نیوز آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے ان چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ ہم یہ کس کے لیے بول رہے ہیں. یہ ہمارے اسمپشنز اور ہمارے امیجنیشن کو دیکھے گا جو کہ ہمارے ورڈز کے استعمال سے مائنڈ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس نیگیٹیوٹی سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. تو گائز صرف پریکٹس اور مانیٹرنگ. آج سے کوشش کیجئے کہ منہ سے جو بھی نکالیں گے اچھا نکالیں گے، چاہے اپنے بارے میں ہو یا دوسرے کے بارے میں ہو. تو ہماری جو تھاٹس ہیں، ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہی ہیں، مانیٹر کریں اس کو مانیٹر کرنے کا جو سب سے ایزی حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز پر دھیان دیا کریں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فیلنگز اچھی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فیلنگز اس وقت بری ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں کیا تھاٹس چل رہی ہیں، یا اچھی چل رہی ہیں یا بری چل رہی ہیں. تو آج کی جو پریکٹس ہے وہ بھی یہی ہے گائز. اور اس کے علاوہ آپ طوز کا بھی طوز کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ وہ بھی شیطان مردود سے پناہ کی دعا ہوتی ہے ایک چھوٹی سی، کہ سب سے پہلے اگر شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں تو اللہ سے
اس کی پناہ مانگ لیا کریں کہ وہ بھی نگیٹیوٹی کا سرچشمہ ہے. اسلام شیطان کو نگیٹیوٹی کا سرچشمہ بتاتا ہے، اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں یا دوسری برائیاں ہیں وہ ساری شیطان سے منسوب ہیں کہ وہ انسان کو بھڑکاتا ہے. 21 سے 45 دن ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہ پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد کچھ آپ کا مطلب کام بہتر فیل ہوگا. آپ کو لمیٹنگ بلیوز پر آپ اس کے بعد کام کر سکتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف ازمپشن پر ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا ہے اور بہت اچھے نتائج پائے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت اچھے نتائج پا رہی ہوں. کانشیس مینیفیسٹنگ ایک فن ہے گائز، اور فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.